بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستوں، آپ دیکھ رہے ہیں فیصل گلوبل ٹی وی۔ آج میں آپ کو ایک ایسا واقعہ بتاؤں گا جسے سن کر آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ یہودی عالم کے سوالات اور شیر خدا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حکمت کے سمندر سے بھرے ہوئے جوابات۔ اہل یہود کی ایک جماعت اپنے شہرۂ آفاق، بہت بڑے عالم جس کا نام تھا راس الجالوت، اس کی قیادت میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں آئی اور کہنے لگے کہ ہم آپ کی خدمت میں آئے ہیں اور ہمیں کچھ سوالات کے جوابات درکار ہیں، اور جوابات کی سچائی کی ہماری کتاب یعنی توریت سے تصدیق ضرور ہونی چاہیے، ورنہ ہمیں معلوم نہیں ہوگا کہ آپ نے درست جواب دیے ہیں یا غلط۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ایسا ہی ہوگا، لیکن کیا اگر آپ کو تسلی بخش جوابات مل جائیں تو آپ دین حق قبول کر لیں گے؟ تو انہوں نے کہا ہمیں منظور ہے۔ یہ ضابطہ اور اصول و ضوابط طے پا گئے۔ ان سوالات کے طے پانے کے بعد رسول جالود نے کہا کہ اگر آپ کی اجازت ہو تو ہم سوالات شروع کریں۔ حضرت علی نے فرمایا شروع کیجیے۔ حضرت علی نے کہا کہ میں تمام سوالات کے جوابات اس علم کے مطابق دوں گا جو مجھے میرے مولا یعنی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم کیا۔ اب سوال و جواب کا سلسلہ شروع ہوا۔ رسول جالود نے کہا وہ کون سی چیز ہے جو خدا کے لیے نہیں ہے؟ حضرت علی نے کہا جو چیز خدا کے لیے نہیں ہے وہ شرک ہے، کیونکہ خدا تعالیٰ کا کوئی شریک نہیں۔ کہا وہ کون سی چیز ہے جو خدا کے قریب نہیں ہے؟ کہا جو چیز خدا کے قریب نہیں ہے وہ ظلم ہے، خدا اپنے بندوں پر ظلم نہیں کرتا۔ پوچھا خدا کہاں ہے؟ کہا خدا کائنات کا خالق و مالک ہے اور وہ ہر جگہ حاضر و ناظر ہے۔ رسول جالوت نے کہا کہ ہماری کتاب سے اس کی کوئی مثال دیجیے۔ کہا تمہاری کتاب کے فلاں صفحے کی فلاں سطر میں لکھا ہے کہ موسیٰ کے پاس ایک فرشتہ آیا۔ آپ نے پوچھا کہاں سے آئے ہو؟ فرشتے نے کہا کہ اے اللہ کے نبی میں 7ویں آسمان سے اللہ کے قریب سے آیا ہوں۔ دوسرا فرشتہ آیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا فرشتے کہاں سے آئے ہو؟ کہا اے اللہ کے نبی میں زمین کے 7ویں طبق سے اللہ کے قریب سے آیا ہوں۔ جو اوپر سے آیا وہ بھی اللہ کے قریب تھا، جو نیچے سے آیا وہ بھی اللہ کے قریب تھا۔ اس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ کہا پاک و منزہ ہے وہ ذات جو کائنات کے ذرے ذرے میں موجود ہے۔ یہودی عالم نے پوچھا وہ پہلا چشمہ جو زمین پر جاری ہوا، فرمایا کہ تم سمجھتے ہو کہ وہ ہے جو بیت المقدس کے پتھر کے نیچے ہے؟ حالانکہ ایسا نہیں ہے، بلکہ پہلا چشمہ آب حیات کا ہے جسے حضرت خضر علیہ السلام نے پانی پیا اور حیات پائی۔ پوچھا کہ وہ کون سا پہلا پتھر ہے جو روئے زمین پر نصب ہوا؟ فرمایا کہ تم سمجھتے ہو وہ بیت المقدس کا پتھر ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے، وہ حجر اسود ہے جسے آدم علیہ السلام اپنے ساتھ جنت سے لائے۔ پوچھا کہ وہ کون سی دو چیزیں ہیں جو کم اور زیادہ ہوتی رہتی ہیں؟ فرمایا کہ وہ دن اور رات ہیں۔ پوچھا کہ وہ کون سی چیز ہے جو سانس لیتی ہے لیکن اس کی روح نہیں ہے؟ فرمایا کہ جیسا کہ ارشاد ہوا قسم ہے صبح کی جب وہ سانس لیتی ہے۔ پوچھا کہ وہ کون سا نور ہے جو نہ سورج سے ہے، نہ چاند سے ہے، نہ ستاروں سے ہے، نہ چراغوں سے ہے؟ فرمایا کہ وہ عمود یعنی کہ وہ ستون ہے جو خداوند عالم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے وادی طیب میں بھیجا جس سے روشنی نکلتی تھی۔ پوچھا کہ وہ کون سی 7 یعنی لمحے ہیں جو دن میں شامل نہیں اور نہ ہی رات میں شامل ہیں؟ وہ بین الطلوعین کا وہ دورانیہ ہے یعنی طلوع فجر سے لے کے طلوع شمس تک، یہ وہ لمحہ ہے جو نہ دن میں شامل ہے نہ رات میں۔ پوچھا کہ وہ کون سی چیز ہے جس کا کوئی قبلہ نہیں؟ فرمایا کہ قبلۃ اللہ یعنی خانہ کعبہ کا اپنا کوئی قبلہ نہیں۔ پوچھا کہ وہ کون سی زمین ہے جس پر سورج کی کرنیں صرف ایک بار پڑی اور اس کے بعد کبھی بھی نہیں پڑی؟ فرمایا کہ وہ دریائے نیل کا پیٹ ہے کہ جب حکم خداوندی سے موسیٰ علیہ السلام نے عصا مارا تو پانی ہٹا اور دریائے نیل کی زمین نظر آئی، اور پھر جب پانی مل گیا تو روشنی ختم ہو گئی اور پھر کبھی وہاں سورج کی روشنی نہیں پہنچ سکی۔ پوچھا کہ وہ کون سی دو چیزیں ہیں جو ہمیشہ حاضر رہتی ہیں اور وہ کون سی دو چیزیں ہیں جو ہمیشہ غائب رہتی ہیں؟ فرمایا آسمان اور زمین ہمیشہ حاضر رہتے ہیں اور حیات اور موت ہمیشہ غائب رہتی ہیں۔ پوچھا کہ وہ کون سی چیز ہے جو اللہ نے خود بنائی اور اس کے بارے میں سوال کیا؟ فرمایا کہ وہ موسیٰ علیہ السلام کا عصا تھا جب کہ اللہ نے پوچھا اے موسیٰ یہ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟
اللہ نے یہ عصا بنایا اور خود اپنی مصلحت کے تحت اس کے بارے میں سوال کیا۔ پوچھا کہ وہ کون سی چیز ہے جس نے بے جان ہو کر بیت اللہ کا طواف کیا؟ فرمایا کہ نوح علیہ السلام کی کشتی جو پانی پر چلی اور جب خانہ کعبہ کے پاس پہنچی تو اس کے 7 چکر لگائے۔ مزید سوالات کا سلسلہ جاری و ساری رہا۔ پوچھا کہ وہ کون سا ایک ہے جس کا دوسرا نہیں ہے؟ فرمایا اللہ ایک ہے، اس کا دوسرا کوئی بھی نہیں ہے۔ پوچھا کہ وہ کون سا دو ہے جس کا تیسرا نہیں ہے؟ فرمایا کہ دن اور رات 2 ہیں، ان کا تیسرا نہیں ہے۔ پوچھا وہ 3 بتاؤ جن کا چوتھا نہیں ہے؟ فرمایا لوح، قلم اور کرسی 3 ہیں، ان کا چوتھا کوئی نہیں ہے۔ پوچھا کہ وہ 4 بتاؤ جن کا 5واں کوئی نہیں ہے؟ فرمایا کہ توریت، زبور، انجیل اور قرآن مجید 4 آسمانی کتابیں ہیں، ان کا 5واں کوئی نہیں ہے۔ پوچھا کہ وہ 5 بتاؤ جس کا چھٹا کوئی نہیں ہے؟ فرمایا کہ وہ نماز کی 5 گھڑیاں ہیں، فجر، ظہر، عصر، مغرب اور عشاء، ان کا چھٹا کوئی نہیں ہے۔ پوچھا کہ وہ 6 بتاؤ جس کا 7واں کوئی نہیں ہے؟ فرمایا کہ رب العزت نے 6 دن میں زمین و آسمان بنائے، نہ کہ 7 دن میں۔ پوچھا کہ وہ 7 بتاؤ جس کا 8واں کوئی نہیں ہے؟ فرمایا کہ پروردگار نے 7 آسمان بنائے ہیں، ان کا 8واں نہیں ہے۔ پوچھا کہ وہ 8 بتاؤ جس کا 9واں کوئی نہیں ہے؟ فرمایا کہ رب کریم کے عرش کو 8 فرشتوں نے اٹھا رکھا ہے، ان کا 9واں کوئی نہیں ہے۔ پوچھا کہ وہ 9 بتاؤ جس کا 10واں کوئی نہیں ہے؟ فرمایا کہ اللہ نے کہا حضرت صالح علیہ السلام کی قوم میں 9 بڑے بدمعاش تھے، ان کا 9واں کوئی نہیں ہے۔ پوچھا کہ وہ 10 بتاؤ جس کا 11واں کوئی نہیں ہے؟ فرمایا کہ حج میں اگر کوئی غلطی ہو جائے تو اللہ نے 7 روزے وہاں اور 3 روزے گھر پر، یعنی کل 10 روزے رکھنے کا حکم دیا ہے، ان کا 11واں کوئی نہیں ہے۔ وہ 12 بتاؤ جن کا 13واں کوئی نہیں ہو؟ فرمایا کہ اللہ نے 12 مہینے بنائے ہیں، ان کا 13واں نہیں ہے۔ پوچھا کہ وہ 13واں بتاؤ جن کا 14واں کوئی نہ ہو؟ فرمایا کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے حضرت یعقوب علیہ السلام سے کہا میں نے خواب میں 11 ستارے دیکھے اور ایک سورج اور ایک چاند دیکھا ہے، یہ 13 ہیں، ان کا 14واں کوئی نہیں۔ یہ سوالات کا سلسلہ چلتا رہا اور حضرت علی نے فی البدی تمام سوالات کے جوابات دیتے رہے، یہاں تک کہ مجمع پر سناٹا چھا گیا اور انہیں تو داد دینے کی بھی فرصت نہ ملی۔ سب اش اش کر اٹھے اور سبحان اللہ کی آوازیں بلند ہو گئیں، یہاں تک کہ پاس بیٹھے ایک آدمی نے حضرت علی سے کہا اے امیر المومنین، آپ نے اتنے مشکل سوالات کے فوری جواب دیے اور ایک لمحے کے لیے بھی سوچا نہیں۔ آپ نے سوال کا جواب دینے کے بجائے اس شخص سے ہی سوال کر لیا۔ آپ نے اس شخص سے پوچھا تمہارے ہاتھ میں کتنی انگلیاں ہیں؟ اس شخص نے فرمایا کہ 5 انگلیاں ہیں۔ حضرت علی نے کہا کہ یہ تم نے کیسے بتا دیا؟ تم نے سوچا بھی نہیں اور اتنی جلدی بتا دیا؟ تو اس نے کہا کہ اے علی یہ تو سامنے کی بات ہے۔ آپ نے پوچھا کتنی انگلیاں ہیں؟ میں نے کہا 5۔ حضرت علی نے کہا جیسے تیرا ہاتھ تیرے سامنے کی بات ہے۔ حضرت علی نے کہا یہ کائنات میرے سامنے کی بات ہے۔ رسول جالوت نے کہا مجھے شرائط ساری یاد ہیں مگر 2 سوالات کے جوابات ضروری ہیں۔ حضرت علی نے کہا پوچھو۔ اس نے پوچھا آسمانوں اور جنت کا مکفل یعنی تالا کیا ہے؟ حضرت علی نے فرمایا آسمانوں اور جنت کا تالا ہے شرک خدا۔ اس نے کہا درست فرمایا۔ اس نے دوسرا سوال پوچھا، کہا جنت کی کنجی چابی کیا ہے؟ حضرت علی نے کہا جنت کی کنجی عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اب رسول جالوت سمیت پوری جماعت جھوم اٹھی، کہنے لگی کہ اگر جنت کی کنجی عشق مصطفیٰ ہے تو پھر دیر کیسی، ہمیں بھی توحید کے ساغر میں عشق مصطفیٰ کا جام پلا دو۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں اور ہماری ویڈیو کو شیئر اور لائک ضرور کریں۔